آپ سب سے میرا ایک کویشچن ہے جی، ایک چھوٹا سا سوال ہے، جس سوال سے میں آغاز کروں گا۔ وہ سوال یہ ہے کہ جو لٹریچر ہے آپ ہی کا سبجیکٹ، ٹھیک ہے جی، اس لٹریچر سے ہم سوسائٹی کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ کیا لٹریچر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ لٹریچر کے ذریعے سوسائٹی کو تبدیل کیا جا سکے؟ کیا لٹریچر اس طرح کے عناصر رکھتا ہے کہ لٹریچر کے ذریعے ہم لوگوں کی ذہن سازی کر سکیں؟ یہ سوال ہے آپ کے سامنے۔ اچھا، آپ ایک اور بات کا جواب دیجیے گا کہ ایک کوٹیشنز یا جملے ہوتے ہیں وہ، اور ایک پراپر لٹریچر کی کسی شکل جو لٹریچر ہے، اس میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ اس میں سے زیادہ مؤثر کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، لٹریچر آپ سب مانتے ہیں کہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ سماج پہ اثر ڈال سکتا ہے، اور بالخصوص مثبت اثر ڈال سکتا ہے، ایسی ہے جی، لٹریچر میں یہ پاور ہے۔ اچھا، میں آپ سب کے ساتھ ایک بڑی کامن یہ بات چیت کروں گا، جو آپ اگر کسی سے بھی جس کی ایج کوئی 40-50 سال ہے اسے پوچھیں، وہ یہ بات کہے گا جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ وہ یہ کہ ہم سب جو 40 اور 50 کی عمر میں ہیں، ہمارے زمانے میں کہیں نہ کہیں ہم نے رسالے پڑھے ہیں۔ وہ عمران سیریز تھا، وہ کہہ لیجئے طارق اسماعیل ساغر کی کتابیں تھیں، وہ کہہ لیجئے میرے زمانے میں ہم نے بانو قدسیہ اور اشفاق احمد صاحب کو پڑھا بہت سا۔ مجھے یاد ہے کہ زمانہ طالب علمی میں قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ، ممتاز مفتی صاحب الک نگری، علی پور کا ایلی جسے کوئی نہیں نکال، مرزا ادیب کا لٹریچر، وہ سب کہانیاں، سب افسانے کہیں نہ کہیں ذہن سازی کر رہے تھے۔ یہ جو ذہن سازی ہوتی ہے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ذہن ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم ممتاز ہیں باقی مخلوقات کی وجہ سے، ذہن، مائنڈ۔ اور یہ بنتا کب ہے؟ یہ بنتا ہے زندگی کے ابتدائی ایام میں، جب آپ کا جو کنڈکٹ ہے اور واسطہ ہے وہ دنیا کے ساتھ نیا نیا پڑتا ہے، اور جو واسطہ پڑ جاتا ہے وہ فکس ہو جاتا ہے، اس کے امپریشن جو ہیں وہ انمٹ ہوتے ہیں، آپ کبھی بھی ان تاثرات کو ختم نہیں کر سکتے۔ وہ تاثرات ساری زندگی چلتے ہیں، جو آپ نے پڑھا ہوتا ہے، جو دیکھا ہوتا ہے، لائک آپ نے جو موویز دیکھی ہیں، جو ڈراماز دیکھے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات اپنے لیکچرز میں ڈسکس کرتا ہوں کہ آج تک میں اپنے اندر سے وائرس، دھواں، الفا بریوو چارلی، سنہری دن، اندھیرا اجالا، اینک والا جن یہ نہیں نکال سکا۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے میرے عمر کے زندگی کے ایک ایسے وقت میں پڑے ہوئے جس وقت میں سے پھر مائنس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ اب شاید آپشنز یا چیزیں بہت زیادہ ہیں، یہاں آپ بہت کچھ جاننے کے بعد متاثر نہیں ہوتے، کم متاثر ہوتے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ بچپنے میں ہمیں عید کیوں فیسینیٹ کرتی ہے؟ کسی کی مہندی بارات، کوئی شب برات، کوئی ایونٹ، یہ کیوں فیسینیٹ کرتا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کوئی میلہ، کوئی جھولا کیوں فیسینیٹ کرتا؟ کیونکہ اس سے پہلے اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی چیز ایک نئی ہوتی ہے اور اس میں ایڈونچر کا پہلو ہوتا ہے، آپ کو کیا لگتی ہے؟ وہ آپ کو زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے۔ لیکن جب آپ اس ایکسپیرینس سے ابھی آپ کو کہے کہ یار یہ چھوٹا سا ڈولی منگوڑا ہے، بالکل جو ہاتھ سے چلایا جا رہا ہوتا ہے، چھوٹا سا جو ریڑھ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں گلی بازاروں میں، اس پہ بیٹھ کے تم نے آدھا گھنٹہ جھولے لینے، آپ کہیں گے میرے سے پیسے لے لو، میں نے جھولے نہیں لینے۔ ایسی کیوں نہیں آپ لوگے جھولے؟ کیونکہ وہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے، اور وہ ایکسپیرینس ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جس کو ایک بار کرنے کے بعد، یا زندگی میں کبھی بچپن میں کرنے کے بعد، اب آپ کا دل نہیں کرتا۔ آئی ایم رائٹ؟ ایسے ہی۔ اچھا، اب آپ کو نیا ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں، چلا آپ کا دل کرتا ہے کہ اگر مجھے ڈزنی لینڈ بھیجا جائے، تو میں نے سنا بڑا، بے شک میں بڑا ہو چکا ہوں، لیکن میں کچھ جھولے لوں گا وہاں جا کے۔ وہ جھولے آپ کیوں لینا چاہیں گے؟ کیونکہ وہ کچھ نیا ایکسپیرینس دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ وہ جو نیا ایکسپیرینس ہے اس کی وجہ سے آپ ان جھولوں کو لینا چاہیں گے۔ جس طرح جھولے، واقعات، ایونٹس ابتدا کے زمانے کے ذہن پہ اپنے نقش چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح لٹریچر بھی اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کرمنل نیوز پڑھتے ہیں، کرائم کی نیوز پڑھتے ہیں، وہ کرمنل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کے کرمنل ہونے کے اور بھی بڑے اسباب ہیں، میں ایک سورس بتا رہا ہوں، اس میں جینیٹکس بھی ہے، اس میں حالات و واقعات بھی ہیں، اس میں جسٹس کا نام ملنا بھی، اور بھی فیکٹر، لیکن ایک بڑا فیکٹر ڈھونڈ کہ وہ لوگ جو ایسا لٹریچر پڑھتے ہیں جس میں کرائم ہے، ان کی کرمنل اپروچ بن جاتی ہے۔ دیکھا گیا وہ لوگ جو جاسوسی چیزیں پڑھتے ہیں، جاسوسی ناول، وہ نہ چاہتے بڑے ہو کے اگر جاب کرنا چاہتے ہیں تو وہ کوئی جاسوسی کی ہی جاب کرنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ نہیں بھی کرتے تو بغیر تنخواہ کے وہ جاسوس ہوتے ہیں۔
آپ کو کامن ملیں گے, آپ حیران ہوں گے, جن کا کام کیا ہے وہ آپ صرف دوسروں کو اطلاع دے رہے ہیں, وہ اطلاع اکٹھی کر رہے ہیں, وہ کہیں سے اطلاع اکٹھی کر کے کسی اور جگہ پہنچا رہے ہیں. ان کا صرف کام کیا ہے, جاسوسی. آپ کبھی نوٹ کیجیے گا ہمارے گھروں میں کتنے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی مین ایکسپرٹی وہ کام نہیں ہوتا, جاسوسی ہوتا ہے. نہیں سمجھے, وہ ایسی چیزوں کی ٹو لگاتے رہیں گے, پوچھتے رہیں گے. نہیں سمجھے, انہیں محلے کے ہر گھر کی رپورٹ ہوگی. آپ حیران ہوں گے اس کو کیسے پتہ ہے. اس کی وجہ اس کے پاس اس کی ٹریننگ اس چیز کی کہیں ہوئی ہے. اس نے ایسی کہانیاں چیزیں پڑھ لیے, جان لیے کہ اس کا یہ رجحان بلٹ ہو گیا. اب لٹریچر, یاد رکھیے لٹریچر میں سب سے بڑی جو طاقت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے مائنڈ کو تھوڑا سا ٹرانس میں لے جاتا ہے. ایک اچھا گانا, ایک اچھی نظم, ایک اچھا افسانہ, ایک شارٹ سٹوری, ایک ناول, ایک لانگ سیریز کا ڈرامہ, اس میں کیا طاقت ہے جی؟ اس میں انہماک ملتا ہے. کیا ملتا ہے جی؟ ایک کانسنٹریشن ملتی ہے. آپ میں سے کس نے ارطغرل دیکھا؟ یعنی جو کہتے ہیں ہم نے کم از کم 100 قسطیں دیکھی, ہاتھ کھڑا. اچھا, اب یہ 100 قسطوں کا اس لیے میں نے پوچھا کہ تازہ ایکسپیرینس ہے نا, 1.5 میں دیکھا ہوگا. تو وہ ارطغرل غازی دیکھنے سے کیا ملا؟ انہماک. اچھا, کہیں ایسے لوگ ملے جو کہتے ہیں ہم نے 4 دن ارطغرل ہی دیکھا ہے, ڈاؤن لوڈ کروا کے رکھا ہوا تھا اور وہ لگایا ہے, اور کتنا ٹائم صرف وہی دیکھا ہے. ہوا کیا, اس سے کیا مل رہا تھا؟ انہماک مل رہا تھا. اور جب بھی مائنڈ بڑا کانسنٹریٹ کرتا ہے, یاد رکھیے اس کانسنٹریشن یا دلچسپی کی وجہ سے ذہن کی میکنگ ہو رہی ہوتی ہے. کیا بولا جی؟ وہ ذہن کے بننے کا وقت ہوتا ہے. وہ جو ٹرانس کی تقریباً حالت ہوتی ہے, انہماک کی حالت ہوتی ہے, وہ جو بڑا ہی ڈوب کے کھب کے ہم کو چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے جی؟ آپ کو پتہ ہے جیب کاٹنے والا جیب کب کاٹتا ہے؟ یس, جب کہیں آپ اور کانسنٹریٹ کیے بیٹھے ہوتے ہو. مزاروں پہ کیوں جیبیں کٹ جاتی ہیں, کبھی غور کیا آپ نے؟ انہماک زیادہ ہو جاتا ہے لوگوں کی عقیدت کی وجہ سے. وجہ کیا ہے؟ مندر پہ, مزار پہ, کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں کانسنٹریشن لوگوں کی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے, انہماک زیادہ ہوتا ہے, وہاں پر جیب کاٹنا بڑا آسان ہوتا ہے. کیا سمجھے؟ کوئی اپنے دھیانے لگا ہوا ہے, کوئی ویڈیو گیمیں کھیل رہا ہے, یا کوئی نظارہ دیکھ رہا ہے, یا کوئی گانا سن رہا ہے بڑا ڈوب کے, وہ انہماک کی حالت میں ہے. اور اس انہماک کی حالت میں اس کی جیب کٹ جاتی ہے, اس کا نقصان ہو جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں لگتا. بعض اوقات زخم لگ جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں لگتا. بعض اوقات کو چبھن ہوتی ہے, اس کو پتہ نہیں لگتا. کیا خیال ہے جی؟ تو لٹریچر کے اندر ایک بڑی طاقت یہ ہوتی ہے کہ لٹریچر کیا کرتا ہے؟ انہماک پیدا کرتا ہے. اسی لیے سیریز پڑھے جاتے ہیں. عمران سیریز, جاسوسی ناولز کی سیریز ہوتی ہیں, ڈراماز کی قسطیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب بھی یعنی وہ بے شمار ایسا کہہ لیجیے ایرانی ڈرامے ہیں, ٹرکش ہیں, انگلش ہیں, نیٹ فلکس پہ کتنا کچھ اویلیبل ہے جو سیریز میں ہے. یعنی آپ اگر دیکھنا شروع کریں, پہلی قسط دیکھ لیں تو آپ کا دل کرے گا اگلی. آپ نے کبھی غور کیا کہ آپریشن کرنے کے لیے, جو کہ بڑا ہی مشکل کام ہے, آپریشن پورا سینہ کھول کے دل کو, پھر وہ اس کی وینز کو کھول کے دوبارہ پیک کر کے پھر سیا جاتا ہے سینے کو, بے ہوش کیا جاتا ہے. پہلے آپریشن کرنے کے لیے بے ہوشی ضروری ہے. چھوٹا موٹا آپریشن بھی کرنا ہوتا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں جی اجازت دیں ہم بے ہوش کر لیتے ہیں, ہمارے لیے ٹیکل کرنا آسان ہو جائے گا. یہ جو بے ہوشی کی حالت میں آپریشن ہو جاتا ہے نا, یہی بے ہوشی کی حالت لٹریچر سے ہوتی ہے, اگر لٹریچر واقعی طاقتور لٹریچر ہو. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کئی ڈراماز, کئی گانے, کئی فلمیں, کئی کتابیں, کئی سیریز ایسی ہوتی ہیں جس کو شروع کر کے نہیں آ رہا, دل نہیں کر رہے, ہوتا ہے نا. آپ غور کریں کہ جو ڈراماز آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں اشتہار آ جائے, اشتہار کتنا برا لگتا ہے. اور کبھی آپ نے نوٹ کیا, کبھی اشتہار جو ہے وہ آتا ہے تو وہ کس ٹائم پہ آتا ہے؟ پیک پہ آتا ہے, جب سنسنی بڑی ہوتی ہے. اس کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں. کیوں زیادہ ہوتے ہیں؟ انہماک کی حالت میں آپ کسی کولا کا ایڈ دیکھیں, کسی چپس کا ایڈ دیکھیں, یا کسی فزی ڈرنک کا ایڈ دیکھیں, کچھ بھی دیکھیں, فوراً آپ کے وہ لاشعور میں جائے گا. جب لاشعور میں جائے گا بس اتنا ہی کافی تھا. اسی کے پیسے انہوں نے ٹی وی والوں کو دیے تھے. اب آگے لاشعور نے خود کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے کہ کہیں پر شاپنگ مال میں جاتے رہتے, وہاں آپ کا نظر رک جائے گی. کیوں رکے گی؟ کیونکہ وہ لاشعور میں میسج گیا تھا ڈرامے کی پیک, انہماک کی حالت کی پیک میں اچانک, حالانکہ برا لگا تھا, ایک انٹرپشن تھی, لیکن وہی وقت تھا جب کیا ہوا, آپ کے مائنڈ میں ایک میسج ڈال دیا, سب کانشیس کے پاس ایک میسج چلا گیا. آپ ایک اشتہار ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, سڑک پہ وہی دیکھتے ہیں, بینر پہ وہی دیکھتے ہیں, میسج پہ آپ کو آ جاتا ہے, ویڈیو ایڈ بنا ہوا آ جاتا ہے, ڈسکرپشن آ جاتی ہے,
سیل لگی ہوتی، اتنا کچھ ایک ہی چیز کے بارے میں آ رہا ہے. کبھی سوچا ہے بار بار کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ بتائیں. جو ریپیٹیشن ہے، ریپیٹ کرنا ہے، وہ سب کانشیس میں بٹھا دیتا ہے. کئی بچے نہیں ہوتے وہ شکل سے لگڑ بگڑ لگتے ہیں. آپ یونیورسٹی آئیں گے، پوری کلاس کی طرف دیکھیں گے، آپ کہیں گے یہ لگڑ بگڑ، پتہ لگ جاتا ہے. یقین کریں. کیسے ہے؟ اس لگڑ بگڑ کو بچپن سے کسی نے کہا تھا تو لگڑ بگڑ ہے، تو لگڑ بگڑ ہے، تو لگڑ بگڑ ہے، تو لگڑ. وہ آہستہ آہستہ ہوتے 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 اس کا لاشعور یہ ایکسیپٹ کر جاتا ہے میں لگڑ بگڑ ہوں. ٹھیک ہے، لہٰذا جو بھی اسے کہتا ہے وہ ہاں جی میں ہوں. کہنا وہ لگڑ بگڑ کی حال ہے، کہنا میں بالکل ٹھیک. کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے لاشعور میں یہ بات، یہ لگڑ بگڑ میں نے ایک فرضی طور پہ کہا ہے، چور جھوٹا کچھ بھی ایکس وائی زی، میں نیگیٹو چیزیں نہیں کوٹ کرنا چاہیے، یہ کہی جا رہی ہوتی ہیں. وہ کہہ کہ ہم اس کے مائنڈ میں بٹھا، لاشعور میں بٹھاتے ہیں تم ہو. یہ جو لائک انسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے جی، اس کے ایک بات اس کے مائنڈ میں بٹھائی جاتی تم لائک ہو، وہ لاشعور میں اگر بیٹھ جائے. لاشعور اتنا بڑا جن ہے، طاقتور جن ہے. کیا کرتا ہے جی، اگر لاشعور میں کوئی چیز بیٹھی اسے نکالا نہیں جا سکتا، اتنے آرام سے تو نہیں نکالا جا سکتا. وہم بیٹھ جائے نیگیٹو ہے، یقین بیٹھ جائے مثبت ہے، کچھ بھی لاشعور میں. اور لٹریچر کے اندر یہ طاقت ہے کیا کہ لٹریچر اس بات کو جس کو کہیں لاشعور میں پلانٹ کرنا ہوتا ہے وہ بالکل اس وقت پلانٹ کرتا ہے. جیسے دیکھیں سینہ کھولے بغیر، بے ہوش کیے بغیر، سارے پروسیس کے بغیر آپ دل ٹھیک نہیں کر سکتے. پورے پروسیس 8-10 گھنٹے کے بغیر دل ٹھیک نہیں ہوتا. آخری کام ہے وہ دل کا کام نا، باقی سارے تو اس کے پروسیجر ہیں. ایک دن پہلے پوری باڈی کے سارے بال اتار دی جاتے ہیں، کہیں یہ نہ ہو آپریشن کے پوری باڈی کو وہ پائیوڈین لگا دی جاتی ہے کہ کہیں سے کوئی جراثیم، کوئی بیکٹیریا باڈی کے اندر نہ چلا جائے، کیونکہ بہت بڑا آپریشن ہے. ایک چھوٹا سا زخم لگ جائے تو اسے بچانا پڑتا ہے. تو سینہ کھول رہے ہیں وہ کتنے بڑے پروسیجر کے بعد اصل کام کتنا سا ہے. غور کیا کبھی؟ اصل کام تو صرف 2 نالیاں کھول کے جوڑنی اور ٹانکے لگا کے واپس آنا شروع ہونا ہے، کرتے 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 آخری ٹانکی اور ختم. سیم لائک لٹریچر. ایک اچھا لٹریچر بھی یہ کرتا ہے، پورا پروسیجر ہوتا ہے. ایک سین بنتا ہے، یہاں سے بندہ جا رہا ہوتا ہے، یہاں چین غراری ہوتی ہے، یہاں سے ایک فیمیل گزرتی ہے، یہاں سے نظریں چار ہوتی ہیں، یہاں سے عشق چلتا ہے. اور کرتے کرتے سٹوری میں ایک ماما ایڈ ہوتا ہے، 2 ولن ایڈ ہوتے ہیں. نہیں بات سمجھ میں؟ سارے ہوتے ہوتے آخر کار شادی مشکل ہو جاتی ہے. اچھا اگر دیکھیں شادی آسان ہوتی تو فلم ہی نہ ہوتی. ادھروں ہیرو آیا، ادھروں ہیروئن آئی، رشتے والے رشتہ کرا دیتا، آمین، چلو گھر جاؤ بچے پیدا کرو، سٹوری اینڈ. جب بھی کوئی چیز مشکل ہو جاتی ہے نا، یاد رکھیں وہ سٹوری بنتی ہے. مشکل سٹوری کو کریٹ کرتی ہے. ہرڈل ولن نہیں، کئی لوگوں کی شکل ولن والی ہوتی ہے. آپ ارد گرد دیکھیں گے آپ کو مل جائیں گے ایسے کہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. ان کے اندر وہ آپ نوٹ کریں جتنے لوگوں کو ولن لیا جاتا ہے بڑے جینٹل مین لوگ ہیں. شفقت چیمہ صاحب بڑے شاندار انسان، لیکن ان کی باڈی لینگویج میں ان کے فیس پہ ولن ہے ایک. کیا سمجھ آئی جی؟ وہ اگر ہیرو آئے بھی نا، آپ ان کو ہیرو کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. انڈین موویز کے جتنے ولنز ہیں آپ ان کی لسٹ نکال کے دیکھیے، وہ شکل سے ولن، پیدائشی ولن ہے. سوچیں یار، ایک مطلب اگر ایک جسٹ امیجن کہ لیبر روم سے باہر دائی نکلے کہ باجی ولن ہویا کیسی عجیب بات. کچھ لوگ پیدائشی ہیرو ہوتے ہیں، آپ نے لک دیکھی ان کی، شکل سے لگتا ہے یار یہ ہیرو ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. ان کی ایکسپریشن، ان کی باڈی لینگویج، ان کی اندائیں، ان کا انداز، بے شک آتے جو بھی ہوں، لیکن لگتا ہے جی ہیرو ہے. کوئی ولن لگتا ہے، کوئی جاسوس لگتا ہے. واپس آؤں، اب یہ جو انہماک کی حالت میں چیز پلانٹ کرنا ہے، یہ سائیکالوجی کا فلسفہ ایک اچھا لٹریچر پروڈیوس کرنے والے میں بدرجہ اتم موجود ہوتا ہے. اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے بات کہی جائے، کس طرح سے نریٹ کیا جائے، کس طرح سے پلاٹ ڈرا کیا جائے، اور اس کے بعد وہ بات رکھی جائے جس کے لیے سارا یہ ڈرامہ ہم نے رچایا ہوا تھا. تو بات کہاں جاتی ہے؟ لاشعور میں چلی جاتی ہے. اور اگر لاشعور میں چل جائے تو کام ہو گیا، اصل کام ہو گیا کہ اس لٹریچر نے امپیکٹ کریٹ کر دیا. یہ جتنے آپ کے اچھا ڈرامہ لکھنے والے ہیں، خلیل الرحمان قمر صاحب بڑے محترم، میرے بھائیوں کی طرح، دوست بھی، یہ سب کے سب اس آرٹ کو جانتے ہیں. آرٹ کیا ہے؟ وہ انہماک پیدا کرنا، اور اس انہماک کے بعد وہ جملہ پلانٹ کرنا جس جملے کی وجہ سے پورا ڈرامہ رچایا گیا. سو آپ لٹریچر کے ذریعے سوسائٹی کو بنا سکتے ہیں. لٹریچر میں اتنی بڑی طاقت ہے، لٹریچر انقلاب لا سکتا ہے. اور آج کا میں آپ کو دکھ بتا رہا ہوں، آج کا سب سے بڑا چیلنج یہ کہ دنیا اپنے لٹریچر کے ذریعے جہاد، دنیا کو فتح کرنا. آپ ارطغرل غازی کے صرف جملے نکال کے دیکھ لیں. آئی ول شیئر ود یو، اگر ہوا تو میں نوید خالد کو کہوں گا وہ سب کو واٹس ایپ کر دے گا. اس کے ارطغرل غازی کے جملے نکال کے دیکھ لیں، آپ کہیں گے اتنے پاورفل جملے. وہ کیوں پاورفل جملے ہیں؟
کیونکہ وہ جملے کہیں نہ کہیں لاشعور میں ثبت ہو جاتے ہیں, نقش ہو جاتے ہیں, اور پھر زندگی گزارنے کا فن آپ کو آ جاتا ہے. زندگی کی مشکلات آپ کو کم لگتی ہیں, آپ کا حوصلہ, آپ کا جگرا, آپ کا جو ظرف ہے, آپ کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ بدل جاتا ہے. اور دکھ کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ ہم اپنے ڈراموں کے ذریعے کیا سکھا رہے ہیں, ذرا غور کیجیے. ہم اپنے ڈراموں کے ذریعے سالی کے ساتھ چکر چل رہا ہے, بڑی معافی کے ساتھ ایکسٹرا میرٹل افیئر چل رہے ہیں, بندہ کسی اور کے ساتھ, عورت کسی اور کے ساتھ سیٹ ہے. ٹھیک ہے جی, ینگ بچے ہیں. میں آپ کو تازہ اطلاع دے رہا ہوں, ایک ضلع سے مجھے کال آ گئی چند دن پہلے, ڈسٹرکٹ سیشن جج کی, ضلع کی جج. انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب میں آتے پوسٹنگ کے فوراً بعد جیل میں گئی ہوں, 50 بچے مجھے 18 سال کی عمر سے کم ملے, 18 سال کی, اور بڑی تعداد ان بچوں کی ہے جنہوں نے ریپ اٹیمپٹ کی ہے. یار کیا 12 13 14 سال کا بچہ آج میری عمر میں جب ہم تھے, کیا سوچا بھی جا سکتا تھا؟ میں آپ کو ایک بڑا میسج دینے لگا ہوں, خدا کی قسم شاید ہمیں میٹرک انٹر تک شادی کا بھی صحیح طرح نہیں پتا تھا. مطلب سمجھ, ہمیں نہیں پتا تھا, میٹرک انٹر تک نہیں پتا تھا کہ یار یہ اصل میں شادی کیا ہوتی ہے. آج 12 13 سال کا بچہ, اس کے ذہن کی اگر ڈھکن کھول کے غلاظت دیکھی جائے تو آپ ڈر جائیں, اس سارے کے سارے لٹریچر, اس سوشل میڈیا کی مہربانیوں سے. اور پھر ہم کہیں گے جی ہم دنیا کو فتح کر لیں گے, ہم دنیا کی بہترین قوم بن جائیں گے. یاد رکھیے گا, جس کا ذہن خرافات, اس طرح کی فضولیات میں گھسا ہوتا ہے, وہ کبھی بہادر نہیں ہوتا. گندا سوچنے والا کبھی بہادر نہیں ہو سکتا. ذہن میں غلط خیالات رکھنے والا, غلط نیت رکھنے والا کبھی بہادر نہیں ہو سکتا. ذہن کی توانائیوں کو ضائع کرنے والا کبھی انیشیٹو نہیں لے سکتا. تو جب آپ پوری قوم کو ایک کام پہ لگا دیں گے, بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, پاکستان ان لکیلی ان ملکوں میں سے ہے, ٹاپ 10 ان کنٹریز میں سے ہے جہاں پہ پورنوگرافی زیادہ دیکھی جاتی ہے. پراکسیاں لگا کے, پتہ نہیں کون کون سی ٹیکنیکس لگا کے, آئی ٹی پڑھی نہیں جاتی, کمپیوٹر پڑھا نہیں جاتا, اور گن دیکھنا آتا ہے. یہ ینگسٹرز میں سب سے بڑی وبا ہے. یہ آج کا کتنا بڑا چیلنج ہے کہ ہم اپنی قوم کی ذہنی توانائیوں کو کہاں لگا رہے ہیں, اور اس پہ کوئی اسٹیٹ ایکشن نہیں لیتی, حکومت ایکشن نہیں لیتی. کیا خیال ہے جی؟ تو میرا آپ کے ساتھ آج بات چیت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کل لٹریچر پڑھیں. لٹریچر پڑھنے والوں کا بھی کئی ڈائلماز ہیں. وہ ڈائلماز میں سے کچھ ڈائلماز کا میں تذکرہ بھی کر دیتا ہوں. ایک بڑی تعداد جو لٹریچر ماسٹرز کرتی ہے, BS کرتی ہے, ہمارے پڑھانے والے زیادہ تر خود پڑھانے والے تیار کر دیتے ہیں, انہیں خود نہیں لٹریچر کا اسکوپ پتہ ہوتا. ایک پروفیسر لاشعوری طور پہ ایک پروفیسر کو تیار کر رہا ہوتا ہے, سر جی اس ملک میں پڑھے لکھوں کے پاس ٹیوشنیں پڑھانے کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں ہے. اگر یقین نہیں آتا تو جا کے کسی اکیڈمی اسکول سے پتہ کر لیجئے, بڑی تعداد انجینئر ڈاکٹرز کی مل جائے گی, بے روزگار ہیں اور وہ ٹیوشن پڑھا رہے ہیں, اور کام نہیں ہے نا, اپرچونیٹیز, انڈسٹری چل نہیں رہی آپ کی اس طرح. اور ٹیچر کا سب سے بڑا ڈائلما یہ ہے کہ وہ اپنے سبجیکٹ کا اسکوپ صحیح طرح سے نہیں جانتا. جب وہ نہیں جانتا تو کیا ہوگا جی؟ آپ مثال لے لیجئے کہ آپ کے پاس ایک پاورفل گاڑی ہے اور آپ نے اس کو صرف گلیوں میں چلایا, آپ کو اندازہ نہیں ہے موٹر وے پہ بھاگتی ہے, تو آپ اس گاڑی سے تو اصل کام تو لیا ہی نہیں آپ نے, جو 120 کی سپیڈ پہ موٹر وے بھگانے کا تھا. تو یہ آج کا چیلنج ہے کہ آپ لٹریچر پڑھا کے بھی بچوں کو تیار کس لیے کر رہے ہیں؟ ٹیچر بنانے کے لیے. اور یہ جملہ میرا مت بھولیے گا, آپ کو MA انگلش بے روزگار ملیں گے, اور FA پاس جن کو واقعی لکھنا آتا ہے وہ آپ کو برسر روزگار یا فری لانسرز ملیں گے, کانٹینٹ رائٹرز اور بلاگرز. یہ نیا زمانہ آ گیا, یہ ٹیچرز کو نہیں پتا. میں ٹیچرز کے خلاف نہیں ہوں, میں کہہ رہا ہوں جو چیزیں پتہ ہونی چاہیے پتہ ہونی چاہیے. پھر طوفان بدتمیزی ایک آیا ہماری پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں, وہ کیا؟ وزٹنگ کا. وزٹنگ کا مطلب ہے نو آنرشپ, آنرشپ فار 1 سیمسٹر. یونیورسٹی کے ہمارے زمانے میں ہم آج بھی ان پروفیسروں کے نام یاد کرتے ہیں جو ینگ بھرتی ہوئے تھے, بوڑھے ہو کے ریٹائر ہو کے فوت ہو, جن کی آنرشپ تھی, میرا ادارہ ہے, یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے, یہ میری جاب ہے. آپ وزٹنگ کیوں رکھتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے یونیورسٹی کیوں رکھتی ہے زیادہ تر وزٹنگ؟ یونیورسٹی کو بھی آنرشپ کوئی نہیں ہے, صرف 1 سیمسٹر کی سیلری دینی پڑتی ہے. جب آپ سارے لاز چیزوں کو فالو کر کے ریگولر رکھ لیں گے اور نکالیں گے, وہ تو کورٹ جائے گا. تو رکھا ہی سیمسٹر کے لیے, نہیں سوٹ کرتا, اگلے سیمسٹر میں نیا بندہ آ جائے گا. اور نقصان اس کا کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے, کتاب بندے کو تیار نہیں کرتی,
بندہ بندے کو تیار کرتا ہے, استاد کی کمپنی بندے کو تیار کرتی ہے, استاد کی سنگت تیار کرتی ہے, اس کی قربانی دینا تیار کرتا ہے, اس کا ایکسٹرا ٹائم پڑھانا, اسے پتہ ہے میں نے ایکسٹرا پڑھایا بھی تو مجھے کون سے پیسے ملنے. یہ سارا کیونکہ آپ کی ایجوکیشن انڈسٹری پوری کی پوری وہ مٹیریلائزڈ ہو چکی ہے, تو پڑھانے والا بھی مٹیریلائزڈ ہے, وہ بھی مٹیریلسٹک اپروچ سے آتا ہے. پڑھنے والا کہتا ہے جی میں نے 8, 10, 15 لاکھ روپے پے کیا اس ڈگری کا, تو مجھے پڑھائیں بس, ٹھیک ہے میں نے ڈگری لینی ہے, مجھے دیں, جی پی اے نمبر, کہانی ختم. آنرشپ کہاں سے آئی؟ تو سر یہ جو لٹریچر آپ پڑھ رہے ہیں, میری گزارش یہ ہے کہ لٹریچر پڑھنے سے لٹریچر پروڈیوس کرنے کا سفر طے ہونا چاہیے, پہلا ٹارگیٹ. یہ نہیں ہو رہا. ہمارے لٹریچر پڑھنے والے لٹریچر پروڈیوس کرنے کے قابل نہیں ہیں. ایم اے انگریزی کیا ہوتا ہے اور اپنی اپلیکیشن کئی لوگ نہیں لکھ سکتے. ایم اے انگریزی کیا ہوتا ہے, پروفائل بنانا نہیں آتا جسے سی وی کہتے ہیں. ایم اے انگریزی کیا ہوتا ہے, 3 صفحے کریٹو رائٹنگ کے نہیں آتے, خود سے لکھنا, رٹا لگایا ہوا ہے, چوسر کا, لٹریچر کا, شیکسپیئر کا, ٹھیک ہے کہ نہیں, ملٹن کا. باقاعدہ طور پہ لٹریچر پروڈیوس کرنا نہیں آتا. تو یاد رکھیے جنہوں نے لٹریچر دیا تھا انہوں نے لٹریچر پڑھ کے نہیں دیا تھا. شیکسپیئر نے اگر بی ایس لٹریچر کیا ہوتا تو ادھر ہی کہیں بیٹھا ہوتا. اس کے لٹریچر سے آج ڈگری ہوتی ہے. وارث شاہ نے ایم اے پنجابی کوئی نہیں کیتا سی, لیکن وہ بغیر ایم اے پنجابی کوئی نہیں ہوتا ہے. واصف صاحب نے جملے نے سارے, واصف علی واصف کا یہ فرمان ہے کہ جس نے وارث شاہ لکھی, ہیر وارث شاہ صاحب نے خود ایم اے تھوڑا کیا تھا. علی بن عثمان الجویر کی کتاب کشف المحجوب ایم اے فارسی میں پڑھائی جاتی ہے کیونکہ فارسی کا پرانا لٹریچر ہے سب سے. ان کا ایم اے فارسی تو نہیں تھا لیکن لٹریچر دیا آپ کو. میاں محمد بخش صاحب کا ایم اے پنجابی نہیں تھا, ان کے بغیر ایم اے بی اے پنجابی نہیں ہوتا. آپ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ سو لٹریچر پروڈیوس کرنے والا اگر لٹریچر پروڈیوس کرنے کے قابل نہیں ہوا, لٹریچر پڑھنے والا اگر لٹریچر پروڈیوس کرنے کے قابل نہیں ہوا تو وہ کیسا لٹریچر پڑھا؟ دوسری بات, یہ میں ڈائلماز بتا رہا ہوں. ایک تو یہ پڑھانے والے خود پڑھانے والوں کو تیار کریں, کیسی ورک فورس پیدا کر رہے ہیں جن کو سکوپ نہیں پتا. یہی وجہ بچے ڈگریاں لینے کے بعد پھر دوبارہ کوئی اور ڈگری لیتے ہیں, یا ڈگری لینے کے بعد وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں, یا ڈگری لینے کے بعد وہ ٹیوشن یا ٹیچر بنتے ہیں, اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہوتی. تیسرا بڑا ڈائلما بتا رہا ہوں آپ کو میں کہ لٹریچر اگر آپ کو نہیں سنوار سکا تو اس پڑھے ہوئے لٹریچر سے آپ کسی کو کیا سنواریں گے؟ کیا بولا آپ نے؟ بی ایس لٹریچر پڑھا اور بی ایس لٹریچر پڑھنے کے بعد آپ خود نہیں سنورے. لٹریچر میں کتنی طاقت ہوتی ہے کہ لٹریچر چینج کر دیتا. شیکسپیئر کے 8-10 ڈراماز پڑھنے والا وہ چینج ہو جاتا ہے, اتنی طاقت ہے اس لٹریچر میں. اسی لیے تو 300 سال بعد بھی شیکسپیئر کیا ہے, ڈسکس ہوتا ہے. اسی لیے تو اس کی کتابیں ترجمہ ہوتی ہیں, اسی لیے تو حوالہ دیا, اس کے بغیر ڈگری نہیں ہوتی. لیکن کیا شیکسپیئر پڑھنے سے آپ کی زندگی میں کچھ بدلاؤ آیا؟ لٹریچر پڑھنے سے اگر آپ کی اپنی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آیا تو پھر آپ نے لٹریچر کو رٹا لگایا, آپ نے پڑھا نہیں ہے. چوتھی چیز, لٹریچر انسان کو کریٹو بناتا ہے. جب بھی آپ نئے انداز سے سوچتے ہیں تو آپ کے سوچنے سمجھنے کے مسلز ایکٹیو ہوتے ہیں مائنڈ کے. اگر آپ کریٹو نہیں بنے, اگر آپ کی دانشوری نہیں جاگی, اگر آپ کی جملہ سازی نہیں ہوئی آپ میں مکمل, اگر آپ میں کوئی نئی فکر, نئی سوچ, کوئی نمو نہیں آئی, کوئی افکار تازہ کا گزر آپ کی وادی سے نہیں ہوا, تو لٹریچر آپ نے کوئی نہیں پڑھا, پھر رٹا لگایا آپ. یہ سب وہ ڈائلماز ہیں میرے بچوں جو ہم پڑھ لکھ کے بھی ہم سے کوئی یہ سچی باتیں نہیں کرتا. اس کی وجہ کیا؟ پڑھانے والا کا کام پڑھائی جائے گا, یونیورسٹی کا کام ڈگری دے دے گی, آپ پاس آؤٹ ہو جاؤ گے, کہانی ختم. کوئی اس چیز کی رسپانسبلٹی نہیں لے گا کہ میرا الومنائی بعد میں کہاں گیا, اس کے حالات کیے. اچھا ہاں لکیلی کوئی ایک CSS کر جائے, دیکھا جی ساڈا اسٹوڈنٹ سی, اس سے نہیں کبھی پوچھا جائے گا خود تو نے کتنی محنت کی ہے, اس کی اپنی محنت نہیں پوچھی جائے گی. وہ رن وے کی حالت تو جو تھی سو تھی, اس کے اپنے انجن میں طاقت تھی, اڑا وہ, ادروائز رن وے اڑانے والا نہیں تھا اس کا. تو یہ کریڈٹ لینا ہے ہر چیز کا, یہ کامن اداروں کا کلچر تھی. علاقے بھر میں پہلی پوزیشن لینے والا بچہ, جہاز نہیں سمجھے, اب وہ یعنی علاقے بھر میں سب سے زیادہ رٹا لگانے والا بچہ پوزیشن لے لی ہے, آتا جاتا کچھ بھی نہیں. یہ ایک ایسا بیٹا کلچر پیدا ہو گیا ہے. یہ کلچر میٹرک انٹر سے شروع ہوتا ہے اور آن ورڈ سارا چاہے. اس کلچر کو ڈریس کیے بغیر آپ قوم نہیں بنا سکتے. یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں سے آپ میں ہم سب گزرے ہیں. 12 کروڑ یوتھ ہے, سمت کوئی نہیں.
آپ بچوں کا انٹرویو لے کے دیکھیے, ان کی گرومنگ کوئی نہیں ہے, ان کی انٹرپرسنل سکلز نہیں ہیں. میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں, انہیں ورلڈ اکنامک فورم کی سکلز کا نہیں پتہ, ان کی انٹرپرسنل سکلز اچھی نہیں ہیں, ان کی اٹائر اور پرسنالٹی پہ کام نہیں کسی نے کیا, ان کی کمیونیکیشن سکل اچھی نہیں ہے, ان کو لیڈرشپ سکلز کا کچھ نہیں پتہ, ان کی ایک کانفلکٹ مینجمنٹ کی سکل کوئی نہیں ہے, ان کو نیگوشیٹ کرنا نہیں آتا. کیوں نہیں آتا جی؟ سوچا کبھی آپ نے؟ سکھایا نہیں نا. پوچھیں تو تب آپ جب سکھایا گیا ہو, ان سے پوچھیں رٹا وہ لگایا ہوتا انہوں نے. سو آپ سب جو لٹریچر کے اسٹوڈنٹس ہیں, یہ میری ساری گزارشات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, ان کو سوچیے گا ضرور کہ یہ ہمیں کتنے بڑے پروسیس سے گزر رہے ہیں. لٹریچر کو پڑھ رہے ہیں جس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ زمانہ ساز ہوتا ہے. تو لٹریچر پڑھنے کے بعد بھی اگر ہم میں بدلاؤ نہیں آیا تو زمانے میں بدلاؤ کیا آئے گا؟ جس لٹریچر نے آپ کو نہیں بدلا, وہ لٹریچر آپ یاد بھی کر لیں گے تو دوسرے کیا بدلیں گے؟ آپ کو تو نہیں بدل سکتا. آپ برف ہاتھ میں پکڑیں, اس کی ٹھنڈ آپ کو پتہ لگتی, کوئلہ ہاتھ پہ رکھیں وہ جلا کے بتاتا ہے میں ہوں. آپ لٹریچر پڑھیں اور آپ میں کوئی بدلاؤ نہ آئے. پانی کی چند بوندیں گریں تو کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں. لٹریچر پڑھیں اور بدلاؤ نہ آئے. ہوا چلے تو اڑتی ہیں سب چیزیں. لٹریچر آپ پڑھیں اور فرق نہ پڑے. تو پھر یہ وجہ یہی ہے کہ ہم لٹریچر کو رٹا لگا کے نمبروں کے لیے پڑھتے ہیں. ہم لٹریچر کو صرف یاد کرتے ہیں, وہ بالکل ایسی جیسے منہ میں کوئی چیز رکھی ہوئی تھی اور تھوڑی دیر بعد اس کو وامٹ کر کے نکال دیا آپ نے. وہ آپ کی جسم کا حصہ نہ بنی, وہ جزو بدن نہ بنی. کیوں نہ بنی؟ کیونکہ اس کو موقع ہی نہیں دیا گیا معدے تک جانے کا, اور اس خوراک کو خون میں بدلنے کا موقع نہیں ملا. لٹریچر آپ کے اندر چلا جاتا ہے, وہ تو آپ کی سوچ بدل دیتا ہے, نظریات یقین بدل دیتا ہے, سوچنے کا انداز بدل دیتا ہے. آپ کے ڈیپتھ میں آپ کے اندر کوڈنگ ہوتی ہے نہیں, آپ زندگی کو ایک نئی تصویر آپ کے سامنے آتی ہے, زندگی کو دیکھنے کا زاویہ بدل جاتا ہے. سو لٹریچر کے اسٹوڈنٹس کے لیے میں کوئی پریپیئرڈ لیکچر کے ساتھ تو نہیں آتا, مجھے تو نہیں پتہ دے, لیکن میں نے اپنی گزارشات آپ کے ساتھ کر دیں کہ اس موضوع پہ جو کم از کم میں جانتا ہوں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی.